بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. پارہ 25 سورہ حامیم السجدہ رکوع 6 آیت نمبر 48 تا 50. گزشتہ آیتوں میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا، سزا، جزا، حساب کتاب کا ذکر تھا. اب آیات مذکورہ میں جواب ہے ایک سوال کا جو قیامت کے حوالے سے مشرکین کرتے تھے کہ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیہ یرد، قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف دیا جا سکتا ہے. قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. انما علمها عند اللہ، مخلوق کو قیامت کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، اور مخلوق کا عدم علم سے عدم وقوع بھی لازم نہیں آتی، کیونکہ عدم علم عدم شے کی دلیل نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے، کوئی پل اپنے خول سے نہیں نکلتا، مگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتی ہے، اطلاع ضرور ہوتی ہے. کسی عورت کا حمل جب رہتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ضرور ہوتی ہے. جب کوئی بچہ جنتی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا علم جو ہے علم محیط ہے، صفت ذاتی ہونے کے ناطے اعلیٰ درجہ کا کمال ہونے کی دلیل توحید بھی ہے، اور قیامت کے وقوع اور علم قیامت کی دلیل بھی ہے. تو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، خالق کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کو کوئی پتہ کوئی علم بھی نہیں ہے. پھر قیامت کے احوال کے حوالے سے فرمایا یوم ینادیہم این شرکائی، جس دن اللہ رب العالمین ان بدبخت مشرکین کو پکاریں گے. کہے گا اللہ رب العالمین کہ جن کو تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا ان کو بلاؤ کہ تم کو اس مصیبت سے بچا دے اگر بچا سکتے ہیں. تو یہ بدبخت مشرکین کہیں گے اب تو آپ ہی سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس عقیدے کا مدعی تو نہیں ہے، تو ابھی نہ ہونا کوئی فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ دنیا دار العمل ہے، دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور توحید مت بناؤ. یہ لوگ اپنی غلطی کا اقرار بھی کریں گے، اقبال جرم کریں گے. اب چونکہ وہاں عقائد منکشف ہو جائے گی، یہ اقرار ظاہر ہے یا تو اضطرار ہے، اضطراری کیفیت میں ہے، یا اس لیے ہے کہ کچھ توقع تھی ان کو معافی کی اور عذاب کی کمی کی. جن کو یہ لوگ پہلے سے دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ظاہر ہے کہ پھر خود ہی سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. اس وقت جھوٹے خداؤں کا بے بس ہونا اور الہ واحد کا حق ہونا ان کو معلوم ہو جائے گا اور مشاہدتاً معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 49 میں شرک و کفر کا ایک بڑا اثر طبیعت انسانی پر بیان کرنے کا بیان ہے کہ جو شخص توحید اور ایمان سے خالی خولے ہو، بہرا ہو، اس آدمی کے اخلاق، عقائد و اعمال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی حالت میں بھی فراخی میں تنگی دونوں میں ترقی کی جو خواہش ہے اس کی وہ جی نہیں بھرتا، حریص ہوتا ہے، حریص. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو انتہائی حرص کی علامت ہے. خاص کر تنگی کی حالت میں ان بدبختوں کی کیفیت کا بیان تو یہ ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، کہ اس پر کوئی مصیبت، ان مشرکین کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تکلیف واقع ہو جائے تو پھر ناامید ہو جاتے ہیں. اعصاب ان کے جواب دے چکے ہوتے ہیں اور انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ پر بدگمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ تو اتنے کمزور دل اور دماغ کے لوگ ہوتے ہیں
کمزور اعصاب کے بزدل لوگ ہوتے ہیں، اور جب تنگ اور تکلیف دور ہو جائے تو یہ شریر فطرت کے لوگ ناشکر انسان کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہی تھا، یہ تو ہمارے صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ ہے، تقاضا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے پاس، جو مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، یہ ہماری محنت ہے، ہمت ہے، اور اس کا اثر ہے، ثمر ہے۔ یہ بھی انتہائی ناشکری ہے، تکبر ہے، اور اس غرور و تکبر کی کیفیت میں یہ پھر بدبخت لوگ قیامت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ وما اظن الساعة قائمة کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قیامت واقع بھی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ متکبرانہ فرعونی لہجہ میں کہتے ہیں کہ وقوع قیامت کی صورت میں ہمارے لیے بھی پھر بھی بہتری ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے۔ کتنی بزدلی سے اور بے ہمتی سے یہ جواب دے رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کفار مشرکین اللہ کے حوالے سے، توحید و رسالت، بعث بعد الموت، قرآن و سنت کے حوالے سے، وقوع قیامت کے حوالے سے انتہائی حد درجہ دھوکہ میں ہے، غرور میں، غرر میں مبتلا ہے۔ شیطان نے کے بہکاوے میں آئے ہے، شیطان نے اس کے اعمال کو مزین خوشنما کر کے دکھایا ہے ان کو، اور بروز قیامت اللہ رب العالمین ضرور ان کو دکھائیں گے، دیکھیں گے یہ لوگ، اور پھر انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے کہ بدبختو تمہارا عمل یہ تھا اور تمہاری سزا یہ ہے۔ الیہ یرد، اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، الیہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعۃ، علم قیامت کا علم اللہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ وما تخرج، اور نہیں نکلتا، من ثمرات، کوئی پھل، من اکمامها، اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تدع الا بعلمه، اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، ویوم ینادیہم، اور جس دن پکارے گا انہیں، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، قالوا کہیں گے، آذناکا، کہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا تھا، ما منا، کہ نہیں ہے ہم میں سے، من شہیدین، کوئی گواہ، وضل عنہم، اور کو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یدعونا، جس کو یہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وظنوا، اور خیال کریں گے، ما لہم من محیص، کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا اور کیا کوئی راستہ۔ لا یسأم الانسان، نہیں تکتا انسان، من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے سے، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قنوط، یئوس نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے، مایوس اور نا امید۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم چکا دے اس کو رحمت، منا، اپنی طرف سے، من بعد ضرّۃ، اس کی تکلیف کے بعد، مست ہو، جو پہنچتی ہے اس کو، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہیں گا یہ تو میرا حق ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور میں گمان نہیں کرتا قیامت کا، قائمةً، کہ قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹا جاؤں گا، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک میرے لیے اللہ کے پاس بھلائی ہی ہوگی، فَلَنُنَبِّئَنَّ، پھر ہم بتا دیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ وہ کرتے رہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، سخت عذاب، بدترین عذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔